میرا جملہ آج آپ نے لے جانا ہے، مرزا صاحب کی جوتی مرزا صاحب کا سر نہ ٹوٹے، میرا نام حنیف قریشی نہیں، چیلنج میرا چیلنج ہے اس کو بٹھا میرے سامنے. اچھا مرزا کی جوتی مرزا کا سر نہ ٹوٹے. یار میں آج کے بعد تقریر کرنا آپ کی ٹی وی چینلوں پہ آنا میرا بند، یا جاؤ یار میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا. او بھائی جان تو آپ میرے ساتھ آئے نا، دعوے آپ کرتے ہو، ہماری پوری جماعت کو آپ کہتے ہو، تو اب جماعت میں سے آپ مرضی کے کہو گے کہ فلاں ہیں اور وہاں ہیں. میرے جیسے آئے میرے سامنے پکڑ بازیاں کرے نا، آپ کے سامنے یہ تو شے کوئی نہیں، تو پتہ بھائی کوئی نہیں. اتر میرے سامنے آنا، میرے سامنے بیٹھ، میرے سامنے مناظرہ کر، پھر تجھے یہی ادھر میرے سامنے یہ پکڑ بازیاں کر، دیکھنا تجھے منہ پہ اوپر کیسے لگتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد اویس ربانی صاحب نے پھر سے مفتی صاحب کے ساتھ ایک نیا پوڈ کاسٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے انجینئر صاحب کے کچھ سوالات کو مفتی صاحب کے سامنے رکھا اور مفتی صاحب نے ان کا جواب دیا. ویسے تو اس پوڈ کاسٹ میں کافی زیادہ باتیں ہوئی، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم اس ویڈیو میں سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اویس ربانی صاحب نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا کہ انجینئر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ وہ فرقوں کے نمائندہ اور بڑے علماء کرام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹے علماء کرام کی لسٹ تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں والی، اس لیے وہ ایک ہی بار مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اس پر مفتی صاحب نے انجینئر صاحب کو ایک الزامی جواب دینے کی کوشش کی کہ اگر سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف کوئی کیس کیا جاتا ہے تو آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ مخالف وکیل بھی آپ کی مرضی کا ہو. مفتی صاحب کے بقول انجینئر صاحب نے ہمارے اکابرین کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہے، اور وہ ان جھوٹی اور بے سند روایتوں کی بنیاد پر وہ ہمارے اکابرین کے خلاف آئے دن زبان درازی کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب کو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے بیٹھ کر جسٹیفائی کرنی ہوں گی. مزید مفتی صاحب نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ انجینئر صاحب نے تو باقاعدہ میری مناظرانہ صلاحیت کا اعتراف کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ اہل سنت کا نمائندہ ہو کر بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر شیعہ علماء کرام کے خلاف ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. انفیکٹ کئی دفعہ تو مفتی صاحب نے کورٹ کے اندر بیٹھ کر بھی 10-12 گھنٹے تک لگاتار مناظرے کیے ہیں. تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اب ڈر کے مارے پیچھے نہ ہو، بلکہ فرنٹ سے لیڈ کر کے ہمارے اعتراضات کا جواب دیں. مزید مفتی صاحب نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ اگر وہ انجینئر صاحب کو انہی کے اصولوں کے مطابق جواب نہ دے پائیں تو وہ آئندہ سے خطاب کرنا تو دور کی بات بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر پروگرام دینا بھی چھوڑ دیں گے. کوئی ایک ہی دفعہ آیا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ کام مکا دوں، اس طرح تو مجھے ہر کوئی چیلنج کرے گا اور میں ہر کوئی آؤں گا. تو مثلا کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب آ جائیں، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہی بڑے سب سے. آپ کا تو ویسے بانی صاحب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی سپریم کورٹ میں کیس دائر کرے اور آپ اس وجہ سے سپریم کورٹ میں جانے سے انکار کر دیں، آپ کہیں گے کہ وکیل میری مرضی کا ہونا چاہیے، کہ جو میرے مقابلے میں وکیل میری مرضی کا آئے گا تو میں آپ کا کیس لڑوں گا، مگر میں کیس نہیں لڑوں گا. اور ظالم انسان تو کفر کے فتوے لگائے، انہیں ختم نبوت کا غدار کہے، ان کو کافر کہے، ان کو کبھی کہ ان کی بیویاں فارغ ہو گئیں، کبھی ان کو اسلام سے فارغ کرے، اور پھر اس کے بعد مرضی کے وکیل ڈھونڈے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلو یہ تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک آدمی کا یہ کلیم ہو کہ جی فلاں آدمی جی وہ اس فیلڈ کا نہیں ہے، وہ تو اپنی خود اعتراف کر چکے ہیں. اور میں نمائندہ بن کر اہل سنت و جماعت کا ٹی وی چینلز کے اوپر ہر سال میں بیٹھتا ہوں، ایک طرف شیعہ کے نمائندگی، ایک طرف میری نمائندگی ہے. یہ تو صاف دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جان چھڑا رہی ہے، مطلب سامنے نہیں آ رہا. اس سوال کے بعد اویس ربانی صاحب نے یہ سوال بھی کر ڈالا کہ آخر اعلیٰ حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کیوں کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ نقل ہوا ہے. تو اس پر مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اس اصول کو تو مرزا صاحب بھی مانتے ہیں. مرزا صاحب تو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ بعض اوقات جب ایک کتاب کی تعریف کی جائے تو اس کتاب کے ایک ایک لفظ کی تعریف نہیں ہوتی. اور اگر ایسا نہ ہوا تو دنیا دیکھے گی نا. آپ عوام کو آنکھیں تو مرزا صاحب نے لگا دی ہیں، پھر وہ انہی آنکھوں سے دیکھے گی کہ مرزا صاحب کی دائیں بائیں سے انہی کی جوتی، سجے جوتے سے، کھبے جوتے سے ان کے منہ پر کیسی پٹائی ہو رہی ہے، تو ان کو نظر آئے گا، عوام کو نظر آئے گا. تو یہ چیزیں وہ خود اس بات کے اعتراف کر چکے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی کتاب کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کتاب کے ایک ایک جملے کی تعریف کرتے ہیں. وہ بھائی اپنے بیان کر دو اصول سے یہاں کیوں مکر گئے؟ یہاں تم نے کیوں سبا سنابل کو سامنے رکھ کر اور پھر کہتے ہو کہ اگر جناب وہ سبا سنابل ہے تو مرزا گیا، اور اگر نہیں تو تمہارا. ہم نے آج تک کس اہل سنت کے جید عالم دین نے یہ کہا ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری بریلوی علم میں کلی رکھنے والے اور دل کے حال کو جاننے والے اور غیب کے اوپر مطلع اور غیب رکھنے والے. اس کا غوث جو ہے آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ تو ایک بزرگوں کی کسی ایک نجی کسی خاص واقعے کوئی قطعی عقیدہ نہیں ہے. کس نے لکھا ہے بھائی؟ سوال ہے کس نے لکھا ہے؟ اس طرح کی تصوف کی کتابوں کو یا کسی عام وعظ کی کتابوں کو اٹھا کر تم ہمارے مسلک اور عقیدے کے عقیدہ بنا کر تھوپ دو. ظلم نہیں ہے یار یہ؟ اور تم اس کو بنیاد بنا کر پوری تم کروڑوں عوامی اہل سنت کو اور اربوں مسلمانوں کی جناب تم گستاخی کا الزام پر لگاؤ، توہین رسالت کا، اور اس کو تم کمپیئر کرو مرزائیوں کے ساتھ کہ جی جیسے مرزائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو جناب وہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح جناب ان کا عقیدہ یہ چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر آپ اویس ربانی صاحب اور مفتی صاحب کے اس پورے پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے ان کے پوڈ کاسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک پروگرام کے دوران ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی تعریف کی. قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے. اس میں میرا خیال ہے
یہ میری ایک اجتہادی رائے ہے, کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس سے. میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا. میں بھی پہلے بدگمانیوں کا شکار تھا تنظیم اسلامی سے متعلق, انجمن خدام القرآن سے متعلق, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ملتے نہیں ہیں, گیدرنگ نہیں ہوتی, تو بدگمانیاں بہت پھیلائی جاتی ہیں. آپ سب کو میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اسی ویڈیو کے نیچے انجینئر صاحب نے بھی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے کمنٹ کیا ہے. انجینئر صاحب نے یہ لکھا کہ میرے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اپنی لائف میں سب سے زیادہ تکالیف حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی علماء کی طرف سے اٹھانی پڑی, افسوس. یہ تھی دوسری اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں تیسری اپڈیٹ کے بارے میں. تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی جاوید احمد غامدی صاحب کی ٹیم کی طرف سے باقاعدہ ایک نئی سیریز کا آغاز ہوا ہے جس کا نام ولی عہدی کی بحث پر رکھا گیا ہے. اگر میں آپ کو شارٹ میں ایکسپلین کروں تو یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ کیا حضرت معاویہ کا یزید کو خلیفہ منتخب کرنا صحیح تھا یا پھر غلط. تو یہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ اسلام میں خلیفہ کا انتخاب امرہم شورا بینہم کے ذریعے ہونا چاہیے, لیکن جب حالات سازگار نہ ہو تو کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملوکیت کا نظام خلافت کے نظام سے بہتر ہو جائے گا. غامدی صاحب نے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ خلیفہ کا انتخاب مشورے کے ذریعے ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ملوکیت کے نظام کے علاوہ کوئی اور آپشن وہاں پر تھا ہی نہیں, کیونکہ خلفائے راشدین نے وہاں پر مسلمانوں کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے کوئی پروسیجر ڈیولپ کر کے نہیں دیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے خلیفہ منتخب کر لیتے. تو اس وقت سوائے ملوکیت کے نظام کے حضرت معاویہ کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں. ابھی تک اس سیریز کے 4 ایپیسوڈ ریلیز ہو چکے ہیں اور لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جاوید احمد غامدی صاحب نے حضرت حسین کی شہادت کا تذکرہ بھی کیا ہے. یہ تھی تیسری اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کے بارے میں. چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی فرانس کی طرف سے آفیشیلی یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ 4 ستمبر کے بعد مسلم گرلز کے لیے اسکولز اور کالجز میں عبایا پہننے پر پابندی لگائی گئی ہے. آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ کافی عرصے پہلے فرانس میں حجاب پر بھی پابندی لگائی گئی تھی, لیکن اب انہوں نے عبایا جو مسلم خواتین پورے جسم پر ڈالتی ہیں اسے بھی بین کر دیا ہے. خیر, اس پر آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.